اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے مساوات کا اعلیٰ نمونہ۔ اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مورخہ 17 رمضان 2 ہجری مطابق 14 مارچ 623 کو بدر کے میدان میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 313 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور انہوں نے کفار کے 70 سپاہیوں کو قیدی بنا لیا اور غزوہ کے اختتام پر انہیں مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسیوں سے باندھ دیا۔ انہی قیدیوں میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا عباس اور داماد ابو العاص بھی تھے۔ اس وقت دونوں مسلمان نہ تھے۔ عباس کو آپ سے اور آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے مطابق انصار نے عرض کیا کہ یہ ہمارا بھانجا ہے، ہم انہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گو قیدی کو بطور احسان کے چھوڑ دینا اسلام میں جائز بلکہ پسندیدہ ہے، مگر اس موقع پر عباس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مانا اور فرمایا کہ عباس فدیہ عطا کریں تب چھوڑے جائیں۔ عباس کے متعلق یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں بندھے ہوئے پڑے تھے، رات کے وقت ان کے کراہنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی۔ انصار کو معلوم ہوا تو انہوں نے عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بندھن ڈھیلے کرنے ہوں تو سب کے کرو، عباس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ چنانچہ سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں سے تھے۔ ان کے فدیہ میں ان کی زوجہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی زینب نے، جو ابھی تک مکہ میں تھیں، کچھ چیزیں بھیجیں۔ ان میں سے ان کا ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہیز میں اپنی لڑکی زینب کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو مرحومہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد دل میں تازہ ہو گئی اور آپ چشم پر آب ہو گئے، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو زینب کا مال اسے واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اشارہ کی دیر تھی، زینب کا مال فوراً واپس کر دیا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقد فدیہ کے قائم مقام ابو العاص کے ساتھ یہ شرط مقرر کی کہ وہ مکہ میں جا کر زینب کو مدینہ بھجوا دیں، اور اس طرح ایک مومن روح دار کفر سے نجات پا گئی۔ کچھ عرصہ بعد ابو العاص بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر آئے اور اس طرح خاوند بیوی پھر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ جب وہ مدینہ آنے کے لیے مکہ سے نکلیں تو مکہ کے چند قریش نے ان کو بزور واپس لے جانا چاہا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ایک بدبخت خبار بن اسود نامی نے نہایت وحشیانہ طریق پر ان پر نیزے سے حملہ کیا۔
جس کے ڈر اور صدمہ کے نتیجے میں اسقاط ہو گیا، بلکہ اس موقع پر ان کو کچھ ایسا صدمہ پہنچ گیا کہ اس کے بعد ان کی صحت کبھی بھی پورے طور پر بحال نہیں ہوئی اور بالآخر انہوں نے اسی کمزوری کی حالت میں بے وقت انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص قریباً 4 سال کے بعد 6 ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ ایک اور لڑائی میں بمقام عیس پھر پکڑے گئے اور قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے۔ ابو العاص نے اپنی بیوی حضرت زینب کو اطلاع بھجوائی کہ میں اس طرح قید ہو کر مدینہ پہنچ گیا ہوں، تم اگر میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ زینب اس وقت مدینہ میں ہی قیام پذیر تھیں، چنانچہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح کی نماز میں مصروف تھے۔ زینب نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو کچھ زینب نے کہا ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، مگر مومنوں کی جماعت ایک جان کا حکم رکھتی ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی کافر کو پناہ دے تو اس کا احترام لازم ہے۔ پھر آپ نے زینب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جسے تو نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، اور جو مال اس مہم میں ابو العاص سے حاصل ہوا وہ اسے لوٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو، مگر اس کے ساتھ خلوت میں نہ ملو، کیونکہ موجودہ حالت میں تمہارا اس کے ساتھ ملنا جائز نہیں۔ چند روز مدینہ میں قیام کر کے ابو العاص مکہ کی طرف واپس چلے گئے، مگر اب ان کا مکہ میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسلمان ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا، یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ اب وہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھ سکتی ہیں۔ ابو العاص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فوت ہوئے اور ان کی اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کریں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔